آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر مکان بنانے والے مزدور مستری ان پڑھ، گھروں کو رنگ و روگن کرنے والے لوگ ان پڑھ، آپ گھروں میں جو سامان ہوتے ہیں بجلی، پنکھا، لائٹ، واشنگ مشین، فریج، کولر، اس کے علاوہ میز، کرسی، جو بھی فرنیچر کے سارے سامان ہوتے ہیں، یہ سب بنانے والے، بیچنے والے، یہ خراب ہو جائیں تو ان کو درست کرنے والے سارے لوگ ان پڑھ۔ آپ بازار میں جائیں، وہاں چائے بیچنے والے، چائے پلانے والے، دکانیں چلانے والے اکثر لوگ ان پڑھ۔ ہوٹلوں میں جائیں، کھانا پکانے والے، کھانا کھلانے والے ان پڑھ۔ آپ سبزی منڈی میں جائیں، وہاں پر سبزی بیچنے والے اور سبزی اتارنے چڑھانے والے ان پڑھ۔ آپ سیلون میں جائیں، وہاں پر دیکھیں گے بال کٹنگ کرنے والے، شیو کرنے والے ان پڑھ۔ آپ جوتا چپل بیچنے والے، سلنے والے ان پڑھ۔ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، موٹر ہے، کار ہے، بس ہے، ٹرک ہے، یہ سب ان کے ڈرائیور عام طور پر ان پڑھ، ان کو چلانے والے لوگ ان پڑھ۔ آپ ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، کھیتوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جانوروں کو چارہ دینے والے، یہ سارے لوگ ان پڑھ ہیں۔ تو سر ملک میں اگر آپ ایک نظر دوڑائیں نا تو سارا ملک آپ دیکھیں گے کہ یہ ان پڑھ چلا رہے ہیں۔ تو سارا کام اگر ملک کا ان پڑھ کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور ڈگری ہولڈر لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو سر ان کی ذمہ داریاں ہیں ملک چلانا، نظام حکومت کو درست رکھنا۔ مگر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، آفسیں ہیں، وہاں پہ جو شیشے کے گھر ہیں، ٹھنڈے روم، اے سی روم جو ہیں، وہاں پہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی کرسیاں ہیں، وہاں پہ بیٹھنے والے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہے ملک چلانا، نظام کو درست رکھنا۔ یہ سب ملک چلا رہے ہیں اور کرپشن کی انتہا آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ سر آپ کو کبھی کوئی FIR درج کرانی ہو، اس کے لیے آپ پولیس اسٹیشن جا کر کے دیکھیے، وہاں کی پڑھی لکھی پولیس آپ کا وہ حال کرے گی نا کہ آپ کو نانی یاد آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں خدا نہ کرے آپ کا کبھی وکالات سے سابقہ پڑے، ورنہ آپ کبھی کورٹ کچہری جا کر کے دیکھیے، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ آپ کو آپ کی 7 نسلیں نہ یاد دلا دینا تو کہیے گا۔ بینک کا سربراہ، وہاں کا مینیجر اور بینک میں بیٹھا ہر ملازم پڑھا لکھا ہوتا ہے، مگر آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے کہ آپ مہینوں بھول نہیں پائیں گے۔ آپ یہ بات محسوس کیوں ہوں گے آپ بھی خود کہ آپ کبھی جب کسی ان پڑھ سے ملتے ہیں نا تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، وہ آپ کو ادب سے بلاتا ہے، آپ کو بڑی رسپیکٹ دیتا ہے۔ مگر وہیں آپ کبھی کسی پڑھے لکھے بندے سے مل کر کے دیکھ لیجئے، سب سے پہلے تو اسے ملنا آسان نہیں ہوگا، وہ گھنٹوں آپ کو اس کے آفس کے باہر، اس کے ادارے کے باہر بیٹھ کر کے انتظار کرنا، اور کبھی کبھی 2 3 دن آپ کو اس کی آفسوں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اور کبھی غلطی سے اگر وہ آپ سے مل بھی گیا نا، آپ اس سے جب ملاقات کریں گے تو محسوس کریں گے کہ سامنے کرسی پہ بیٹھا جو بندہ ہے یہ انسان نہیں، یہ وقت کا کوئی بہت بڑا فرعون ہے، نالائق۔ یہ آپ ایسا غرور، ایسا تکبر، اور وہ آپ سے بات چیت کا وہ لہجہ، ایسے حقارت بھرے انداز میں وہ آپ سے بات کرے گا نا کہ آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ تو یہ سب دیکھ کر کے نا دل میں ایک عام سادہ سا انسان محسوس کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یار اس پڑھے لکھے بندے سے بہتر انسان جاہل ہی رہے زندگی بھر۔ اور سر میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو مطلب اس قدر یہ جو تہذیب اور ثقافت سے بالکل جو پڑھے لکھے لوگ جو خالی ہیں، یہ محروم ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہوتے ہیں نا، مگر انہیں صحیح علم نہیں دے پاتے ہیں۔ علم اور تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے سر۔ یعنی یہ جو تعلیم، ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ایجوکیشن ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے نالج، اس میں بہت بڑا فرق ہے سر۔ تعلیم اور ایجوکیشن اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں پڑھ لکھ کر کے حاصل ہو،
جو ہمیں پڑھائی لکھائی سے جو چیز ملتی ہے نا اس کو تعلیم اور ایجوکیشن کہتے ہیں، مگر علم اور نالج اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں دنیا سکھاتی ہے، جو ہمیں حالات سکھاتے ہیں، جو ہمیں لوگوں کے رویوں سے سبق ملتا ہے نا، اس کو علم کہتے ہیں۔ سر آج ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں بچوں کو تعلیم تو دی جا رہی ہوتی ہے مگر انہیں صحیح علم نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ ہم ہر کوئی اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر کے اس کو یہ تو بتاتا ہے کہ بیٹا تمہیں پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر بننا ہے مثلاً، یا تمہیں پڑھ لکھ کر کے انجینئر بننا ہے، یا تمہیں پڑھ لکھ کر کے عہدیدار بننا ہے۔ یہ ہر کوئی سکھاتا ہے پڑھ لکھ کر کے تمہیں یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، مگر کبھی کوئی اپنے بچے کو یہ نہیں بتاتا کہ بیٹا پڑھ لکھ کر کے تمہیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے، ایماندار انسان بننا ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ تو سر جب تک ہمارے تعلیمی نظام یعنی کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو علم کا ایک نظام ہے یعنی تربیت، جب تک تعلیم اور تربیت ایک ساتھ ہم اپنے بچوں کو صحیح طور پر نہیں دیں گے نا، جب تک ہمارا معاشرہ اسی بگاڑ کا شکار رہے گا۔ اس کے اندر نہ انسانیت پائی جائے گی، نہ اپنی ذمہ داری کا کچھ احساس ہوگا، نہ اس کے اندر ایمانداری ہوگی، نہ کسی کا کچھ لحاظ ہوگا، نہ کسی کا کچھ خیال ہوگا۔ صرف کرسی اور پیسوں کی لالچ میں سارا کام چلے گا۔ اس لیے سر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم میں اور تربیت میں ایک مطابقت پیدا کریں اور دونوں ایک ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں۔ جہاں ہم ان کو صحیح تعلیم اور ایجوکیشن دیں وہیں ساتھ ساتھ انہیں صحیح علم اور تربیت بھی عطا کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جہاں اساتذہ کی بھی ایک ذمہ داری ہے اور تعلیمی اداروں کی ذمہ داروں کی اور ٹیچرز کی سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے نا گھر کے ماحول کا ہوتا ہے، پیرنٹس اور والدین کا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اداروں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں یہ بات بچوں کو بتائی جاتی ہے کہ بیٹا تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ بات اسکولوں اور مدرسوں میں اس کی تعلیم دے دی جاتی ہے، مگر وہی بچہ وہاں سے چھٹی ہونے کے بعد جب بستہ گھر لے کر کے آتا ہے، رکھتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے، والدین سے، گھر والوں سے ملاقات کرتا ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو وہی بچہ جو ابھی مدرسے سے، اسکول سے پڑھ کر کے آیا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، جو ابھی یہ سیکھ کر کے آئے نا، اسی بچے سے ہم اور آپ، ہمارے والدین، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ابھی وہ تعلیمی اداروں سے یہ سیکھ کر کے آیا ہے، یہ تعلیم لے کر کے آیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، مگر ہم اسے علم کیا دے رہے ہیں، اسے ہم سکھا کیا رہے ہیں، جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو تضاد پیدا ہوتا ہے نا تعلیم اور علم میں، ایجوکیشن اور نالج میں، تعلیم اور تربیت میں، یہ ٹکراؤ جو پیدا ہوتا ہے نا سر، اس سے بگاڑ پیدا ہوتی ہے، اس سے نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم نظام تعلیم میں اور تربیت میں مطابقت نہیں پیدا کر پائیں گے، جب تک ہم انہیں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت نہیں دے پائیں گے، جب تک ان سے آپ خیر کی امید مت رکھیے، ان سے ایک اچھا انسان بننے کی امید مت رکھیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی تعلیم پر کہ جو ہمیں اپنے بڑوں کا بے ادب بنا دے، ان کا گستاخ بنا دے۔ کیا کرنا یار ان ڈگریوں کو لے کر کے کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بولتا ہے کہ ابا تمہیں کچھ نہیں پتا، زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ آگ لگا دینی چاہیے اسی پڑھائی اور لکھائی کو کہ جب پڑھ لکھ کر کے کوئی اپنے پورے خاندان کو جاہل سمجھے، ان کو گنوار سمجھے، اپنے گھر کے بزرگوں کے پاس بیٹھنا تک وہ پسند نہ کرے، ان کی باتوں کا وہ مذاق اڑائے، کسی کام کرنے والے مزدور کو سلام کرتے اسے شرم محسوس ہو، اور اپنے غریب رشتہ دار کو رشتہ دار بتاتے بھی وہ شرمائے، ایسی تعلیم کو آگ لگا دینی چاہیے۔ میرے بھائی، تعلیم اور علم جو ہے نا، یہ انسان کو فرعون نہیں بناتا، علم تو انسان کے اندر نرم مزاجی پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، علم سے انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے، اس کے اندر انکساری آتی ہے، علم والے بندے کے اندر لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ سر کسی کو جاہل اور گنوار بتا دینا اور یہ کہہ کر کے اسے جھڑک دینا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، یہ تو منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ سب بہت آسان ہے۔ کسی کو بے ادب بتا کر کے آگے گزر جانا یہ بہت آسان ہے،
مگر کسی بے ادب کو ادب سکھا دینا نا یہ بہت مشکل کام ہے. کسی جاہل کو علم دے دینا یہ علم والوں کا کام ہے. حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور علم کا کمال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاہلوں کے بیچ گزارا کر لینا اور کچھ نہ جاننے والوں کو کچھ بتا دینا اور ان کو اپنی باتوں سے مطمئن کر دینا، خوش کر دینا، یہ اصل میں علم کا کمال ہے. اور ہم ہے نا کہ اگر کوئی بندہ ہم سے ایک ہی سوال 2 مرتبہ کر لینا تو ہماری ناک پھول جاتی ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، علم انسان کے اندر نرم مزاجی پیدا کرتا ہے. علم بڑوں کا احترام سکھاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سکھاتا ہے. علم ہمیں لوگوں کے حقوق بتاتا ہے. وہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ ہماری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کا سہارا بننا چاہیے، ہمیں کسی کے کام آنا چاہیے. یہ جو لوگ اکثر جہاز سے ٹریول کرتے ہیں نا، جب وہ اپنی فلائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسی فلائٹ میں اچانک ایک دیہاتی بابا، بزرگ، سادہ بندہ نا جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارہ پہلی دفعہ آ کر کے فلائٹ میں بیٹھتا ہے. اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ سیٹ نمبر کیا ہے. اس کو تو بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب بس میں چڑھتے ہیں جو بھی سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ بیچارہ فلائٹ میں چڑھتا ہے، دیکھتا ہے جو بھی سیٹ اس کو خالی نظر آتی ہے جا کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. بعد میں جہاز کا عملہ آ کر کے جب اس بزرگ کو سیٹ سے اٹھاتا ہے نا اور کہتا ہے یہ تمہاری سیٹ نہیں، تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تب یہ نوجوان جو پڑھا لکھا اپنے آپ کو ہینڈسم سمجھتا ہے نا، یہ جب اس بابا کو دیکھتا ہے کہ اس نے اس کو جھڑک کر کے اٹھا دیا، تو پھر یہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان پہ ہنستا ہے اور کہتا ہے دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کہاں سے منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، جاہل لوگ. میں کہتا ہوں نادان، وہ بابا تو بیچارہ جاہل ہے ہی، مگر اس سے بڑا جاہل تو ہے. کیونکہ اگر تیرے اندر علم ہوتا، ذرہ برابر بھی شعور ہوتا نا، تو جیسے دیکھا تھا کہ بیچارے بابا سادے ہیں اور یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پہلی دفعہ فلائٹ میں چڑھے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ سیٹ کیا ہے، سیٹ نمبر کیا ہے، تو اپنی جگہ سے اٹھتا، جا کر کے بابا سے ان کے ہاتھ سے ٹکٹ لیتا، اس میں سیٹ نمبر دیکھتا اور پھر بابا کا بازو پکڑ کر کے لے جا کر کے ان کی سیٹ پہ بٹھاتا، ان کو بیلٹ باندھتا اور پھر ان کا سامان اٹھا کر کے اوپر رکھتا اور کہتا کہ بابا وہ جو سامنے سیٹ ہے نا وہ میری سیٹ ہے، میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے مجھے آواز دے لینا، میں آ کر کے آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا. یہ تھا آپ کا علم. اور علم یہ سکھاتا ہے، علم قطعاً یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے سے بڑوں کا احترام بھول جائیں، آپ ان کے بے ادب ہو جائیں، آپ ان کی باتوں کا مذاق اڑائیں، آپ ان کے سادے پن پر کہے لگائیں. نہیں میرے بھائی، علم والا کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. علم والا تو لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، لوگوں کا احترام کرتا ہے اور ہر کسی کے وہ کام آتا ہے. علم والا بندہ ہمیشہ بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے.